السلام علیکم دوستوں، میرا نام عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 بیسٹ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 10 کتوں کی نسلوں کے بارے میں۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ گھماؤ کرنے والے کتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوگے۔ یقینی طور پر پہلے نمبر پر آنے والے کتوں کو مایوس نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ مشہور نسل ہے، لیکن کچھ نسلیں جو تحفے میں ہیں سلوبرنگ کے فن پر، یا کیا ہم کہنا چاہیں گے کہ کچھ مالکان اپنے کتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ عملی طور پر ان تمام باتوں سے اندھے ہو جائیں گے کہ دوسروں کو بھی آپ کا یقین ہوگا کہ سلیب صرف ان کی پہلے ہی اسکویشی ایمزیل کی توجہ بڑھا سکتا ہے۔ آپ ڈھونڈ رہے ہو اپنے آپ کو ایک پیارا ڈورا والی کتا، یا آپ بالکل یہ جاننے کے لیے کہ کون سی نسلوں سے بچنے کے لیے کتا خریدیں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے حیرت انگیز کتوں کے بارے میں جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کے منہ سے لعاب بھی بہت نکلتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، بل ڈاگ۔ یہ چڑیوں والے چہرے بل ڈاگ کے بغیر سلو بیری کتے کی فہرست نہیں ہوگی۔ اس دن کے زیادہ تر مالکان اس دن کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، جس دن وہ اپنے پہلے بل ڈاگ کتے کو اپنے دل کا چھوٹے چھوٹے چہروں سے بہت پیار اور پیارے لائے ہیں، لیکن ان کے کتے کے بڑھتے ہوئے ان کی مقدار بڑھ گئی۔ سخت لکڑی کے فرش پر ان کی بہتری تنظیموں پر ڈورل اور ان کے بستروں میں ایک گھٹیا گندگی آپ کو ہمیشہ بل ڈاگ کا مقام معلوم ہو جائے گا۔ ان کی تھوک سوبریری کی پگڈنڈیوں پر عمل پیدا ہو کر وہ زیادہ تر مالکان ہو سکتے ہیں جو آپ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی حد سے تجاوز کریں گے۔ اضافی صفائی ستھرائی سے متعلق یہ کتے صرف اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ڈورل کپڑا ہاتھ میں رکھیں۔ نمبر 9، بیسٹ ہاؤنڈ۔ بیسٹ ہاؤنڈ ایک اور معروف سلوب ہے۔ بہت سارے مالکان کو یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کو مکروؤں اور لاتعلق نوعیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ باسٹن ہاؤنڈ صرف مکرو نسل کے گروپ 2 کے سب سے زیادہ سکون بخش نرم کتے ہیں۔ تمام کتے اور انسانوں کے لیے صرف ایک دوست بلڈ ہاؤنڈ سے مہک جاتا ہے۔ ان کتوں کو ایک روادار مالک کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تھوڑا سا گھٹیا بوپ اور بہانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جس نے کہا ہے کہ وہ کبھی کبھی آزاد ضد کی شخصیات کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کبھار نعرے لگاتے ہیں، اور زندگی کے ساتھ سے نوازا گیا ہے، اور جو بچوں کے ساتھ بہت اچھا اور دوسرے کتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 8، بلڈ ہاؤنڈ۔ سیب ہاؤنڈ کے ساتھ درخت سے زیادہ دور نہیں گرتا، کیونکہ بلڈ ہاؤنڈ ایک چھوٹا باسٹ کزن سے بھی زیادہ ڈولر ہے۔ بلڈ ہاؤنڈ اس کی خوشبو کے ناقابل یقین احساس کے لیے بھی مشہور ہے، جو آج تک اس نسل کو ایک علامت بنی ہوئی ہے۔ شاید و نادر ان کتوں کو سر سے زمین پر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی دلچسپ خوشبو کے ماخذ کا پتہ لگانے میں مصروف رہتے ہیں، جن کا اکثر پولیس اور فوجی تلاش کرتے ہیں، اور گھر میں شکار کی صلاحیتوں کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب تک ان کے مالکان کچھ سنجیدہ الفاظ کے لیے تیار ہو جائیں، جب تک زبردست دوست نہ بن جائیں۔ نمبر 7، ڈوگی دی ڈورڈکس۔ ایسے شاہی نام کے ساتھ اپنے ڈوگی دی ڈورڈکس سے تھوڑی زیادہ صفائی ستھرائی کی توقع کرتے ہیں، اور اس کے باوجود نسل نے آج کی فہرست اس کی وجہ سے بنائی ہے کہ کتنا ڈی ڈورڈکس ایک فرانسیسی مستند نسل ہے جو کبھی کارڈک اور کارڈ کھینچنے والے کتے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم فرانسیسی کتے کی نسلوں میں سے ہیں، اور آج تک ایک بہت ہی پٹھوں والا جسم والا ایک طاقتور کتا کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ غزلہ ایک خوبصورت اور جڑیوں والا چہرہ بہتا ہے، اور بدقسمتی سے ان سب کو اپنے نقشے کے آبائی خاندان سے سچ رکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھوج کی وجہ بنا سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی قیمت ہے جس کی قیمت بہت سے لوگوں کو صرف ان ڈھیلے گالوں پر نظر ڈالنے کے لیے ادا کرنے کو تیار ہے۔ نمبر 6، سینٹ برنارڈ۔ کچھ کتے دوسروں کے مقابلے میں صرف ایک جنیاتی سے زیادہ گھس جاتے ہیں، اور سینٹ برنارڈ کا کہنا ہے کہ برنارڈ جیسی فلم میں ہے جیسے بیوٹن سلوبری گندم چھوڑنے کے لیے مشہور ہے، جہاں وہ جاتے ہیں اپنے مالکان گھر کے اطراف ڈش تولیے اور چیٹرے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان تمام چیزوں کو مٹا دیں۔ خوبصورت بال بھی بہت زیادہ مقدار میں بہانے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان پہاڑی کتوں کی اس کوشش کی قابل قدر کہ آپ کسی سخت لکڑی کے فرش یا کسی چیز کو صاف کرنے میں آسانی سے سرمایہ کاری کریں۔ نمبر 5، بل میسٹف۔ سلوبر نمبر 5، بل میسٹف
اور اب اس کے فرانسیسی کزن کی طرح ناپید ہونے والے انگریزی بلڈوگ کے مابین ایک عبور ہے، جسے بغیر مستعد آج بھی پوری تاریخ میں ایک کام اور محافظ کتے کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں وہ اکثر اس خاندانی ساتھی کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس میں ان کی کارکردگی بہتر ہے۔ تاہم ایک سال کے دوران ایک بار انہیں ہار گیا۔ یہ ان کی ضرورت سے زیادہ گھماؤ ہے اور ان جڑیوں والے چہروں اور لمبے رخساروں کے ساتھ یہ ایک محفوظ بات ہے کہ یہ کتے صدیوں تک آ کر شکست کھاتے رہیں گے کہ آیا وہ آپ کے لیے صحیح نسل ہے یا نہیں۔ صرف اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کو ماسٹر کے لیے جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ڈورل کپڑوں پر اسٹاک ہو جائیں۔ نمبر 4، نیو فاؤنڈ لینڈ۔ نیو فاؤنڈ لینڈ ایک کینیڈا کے کتے کی نسل ہے جس کو پانی کے بازیاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ویکٹر ریکسیکو مالکان اپنے نیو فاؤنڈ لینڈ کو اپنے مالک اور ان کے عظیم شخصیات سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے مالکان جلدی نہیں کرتے اور وہ آپ کی رفتار سے زیادہ رہ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے انتخاب کے بہترین بنا سکتے ہیں۔ کتا وہ پرسکون برتاؤ کے ساتھ حقیقی نرم جنات ہے اور سینٹ برنارڈ کی طرح ان کی بہت ہی دوستانہ مزاج کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بڑی بالوں والی نسل ہے جو اکثر گھوم جاتی ہے، لہذا وہ ہر ایک کے لیے بہترین فٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے حد سے زیادہ تھوک دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے وفادار ہے۔ نمبر 3، گریٹ ڈین۔ جتنا کتا آپ کے پاس آتا ہے اتنا ہی ڈورل ہوتا ہے۔ اس کے لیے حیرت کی بات نہیں ہے کہ ڈینٹ نے آج کی فہرست کا سب سے لمبا کتے کا ریکارڈ ہولڈ بنا لیا ہے، فریڈی نامی ایک فائٹ ہی جو 3.4 فٹ کی پیمائش کرتا ہے، اور جبکہ ان میں تھوک کی متاثر کن مقدار کی ایک بڑی وجہ ہے، ان لوگوں نے کچھ بڑے دانوں کو بھی ضرورت سے زیادہ لمبا پینٹر تیار کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان نرم جنات میں سے کچھ دوسرے کے مقابلے میں بھی زیادہ گھس جاتے ہیں۔ نمبر 2، بیرنیز ماؤنٹین ڈاگز۔ بیرنیز ماؤنٹین کتے جن کی خوبصورت سیاہ سفید کوٹ ہے، ان کے بڑے کزن سینٹ میں حیرت انگیز مشابہت ہے۔ برنٹ تاہم یہ سوئس کتوں کی حقیقت میں عام مقاصد کے کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان کی سراسر طاقت اور سائز ان کتوں کو بھاری گاڑیاں کھینچنے کی سہولت دیتا ہے اور بعد میں بہت زیادہ کھینچنے کے لیے مشہور ہیں، یہاں تک کہ بغیر کسی بھارے کھینچنے والے سیزن کے بھی یہ کتے روزانہ بہت زیادہ نعرے بازی کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی ان کی طویل کوٹ اور تھوک کی ایک معقول مقدار سے نمٹنے کے لیے تیار ہو تو یہ نسل بہت ہی نرم مزاج کے حامل ہے اور کنبہ کے لیے بہترین پالتو جانور بناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نمبر 1 پر ظاہر کریں، ہمارے چینل پر اپنی دوسری حیرت انگیز ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہمیں لائک ضرور کریں اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نیپولیٹن میسٹف۔ آج کا سلوبر مقابلہ بڑا نیپولیٹن میسٹف صرف اس پر نظر آتا ہے کہ ڈھیلے ڈروبی لعاب تیار کرنے والی جلد نیپولیٹن میسٹف ایک بہت ہی متاثر کن کتا ہے جس کا بھاری سیٹ ہے اور تھوڑا سا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے، جس میں ہیگرڈ جادوئی ہیری میں نصف دیو کا کتا کھیلتا تھا۔ پوٹر فلموں میں ان دیو کتوں کو بڑی تعداد میں گھر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی صلاحیتیں اور خوبصورت اناڑی نوعیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کافی علاقائی بھی ہیں اور چھوٹی جگہوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہیں، اور بچوں کے ساتھ ناتجربہ کار مالکان کے ساتھ کسی بھی انسانی یا کنواری کا ارتکاب کرنے والے کو جائیداد سے ہٹانے کی توقع کر سکتے ہیں۔ جب ایک نیپولین کے ارد گرد یا بہت کم میں ابھی تک بہت زیادہ بھگدڑ مچ جاتی۔ آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا۔ تو بس دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کرتے ہوئے جائیں تاکہ ہر دن شام 7 بجے آپ کو ویڈیو ریگولر ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔